بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصنیاً این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ جس طرح رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پہ فضیلت حاصل ہے روزوں کی وجہ سے، تو ذی الحج کے مہینے کو بھی فضیلت حاصل ہے حج کی وجہ سے۔ حج نماز، زکوٰۃ، روزے کی طرح اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ دین اسلام میں اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ای العمل افضل، یا رسول اللہ اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان۔ عرض کیا اس کے بعد ثم ماذا؟ آپ نے فرمایا جہاد۔ عرض کیا ثم ماذا؟ پھر کون سا عمل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، یعنی وہ حج جو دین کی پابندی اور خدمت خلق سے بھرپور ہو، وہ حج مقبول ہے۔ یہ حج ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل ترین عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جامع ترمذی اور سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی کہ ایک حج اور ایک عمرے پہ اکتفا نہیں کرنا، بلکہ بار بار حج اور بار بار عمرہ کرنا۔ آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، مسلسل حج اور عمرے کرنا۔ کیوں؟ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اس لیے کہ حج اور عمرے کی کثرت سے انسان کے دو بڑے مسئلے ختم ہوتے ہیں، ایک کا تعلق دنیا سے اور ایک کا تعلق آخرت سے۔ دنیا سے ہے کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ غربت، مالی مشکلات، فقر و افلاس اللہ ختم کرتا ہے۔ گویا حج اور عمرہ غربت کے خاتمے کا ذریعہ ہے، مالی بدحالی ختم کرنے کا ذریعہ ہے، مالی خوشحالی لانے کا ذریعہ ہے۔ اور آپ نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کما ینفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ، جس طرح آگ کی بھٹی میں جس طرح لوہے کا گند، سونے کا گند اور چاندی کا گند جیسے ختم ہوتا ہے، ایسے ہی حج کے عمل سے انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، حج مقبول کا صلہ وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے جنت۔ یہ روایت جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مشکات شریف میں موجود ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق، ایک شخص نے حج کیا، اس حج کے دوران اس نے گناہ کا کوئی کام نہیں کیا، خواہش نفسانی کی موافقت نہیں کی، یہ حج اس کے گناہوں کے لیے ایسا کفارہ بنا، یا اس حج سے وہ ایسا صاف ہوا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ گناہوں سے صاف ہو کر پیدا ہوتا ہے، یا جیسے وہ گناہوں سے صاف ہوتا ہے، اسی طرح حج کی وجہ سے حاجی گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا۔ سنن بہقی کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا من خرج حاجا او معتمرا او غازیا، تین لوگ ایسے ہیں، ایک حاجی حج کے لیے نکلا، ایک عمرہ کرنے والا عمرے کے لیے نکلا، اللہ کے راستے میں ایک شخص نکلا اور عمل سے پہلے پہلے راستے میں انتقال ہو جاتا ہے، کتب اللہ لہ اجر الغازی والحاج والمعتمر، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اس جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے
غازی کے لیے اللہ نے جہاد کا ثواب لکھ دیا، حاجی کے لیے حج کا ثواب لکھ دیا، عمرہ کرنے والے کے لیے عمرے کا ثواب لکھ دیا، اور یہ ثواب اس کے لیے جاری رہے گا۔ جب اتنی بڑی فضیلت ہے، اور بھی بہت سے فضائل ہیں، چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، تو حج کی جب اتنی بڑی فضیلت ہے تو ظاہر ہے کہ عظیم عمل کی وجہ سے جو اس کا کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی عظیم ہوتا ہے۔ اس لیے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروا غفر لہم۔ حاجی اور عمرہ کرنے والا یا عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، یہ جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، جب یہ کہ اللہ سے کسی کے لیے یا اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے۔ گویا حاجی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، عمرہ کرنے والا مستجاب الدعوات ہوتا ہے، وہ کسی کے لیے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، وہ کسی کے لیے مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے۔ اور سنن بہقی کی یہ بھی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ڈیلیگیشن، اللہ کے خاص لوگ 3 لوگ ہیں، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا شخص، نمبر 2 حاجی، نمبر 3 معتمر۔ مسند احمد اور مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحہ وامرہ ان یستغفر لک قبل ان يدخل بیتہ فانہ مغفور لہ، کہ جب تمہاری ملاقات کسی حاجی سے ہو تو حاجی کے احترام میں، سلام میں اس پر پہل کرو، اور سلام پر اکتفا نہ کرو بلکہ اس سے مصافحہ کرو، وامرہ، اور پرزور انداز میں اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے کا مطلب کیا ہے کہ ایک حاجی اگر حج سے آ رہا ہے تو اس کے استقبال کے لیے نکل جاؤ، اس کو وہاں سے ریسیو کرو، اس کا استقبال کرو، اس کو ویلکم کرو، اور اپنی بھرپور درخواست رکھ دو استقبال کرتے ہوئے کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ، اس لیے کہ حاجی بخشا بخشایا ہوتا ہے۔ لہذا حاجی کو احترام دینا، سلام کر کے، حاجی کو احترام دینا، اس سے مصافحہ کر کے، حاجی سے دعا کی درخواست کرنا، اسے مستجاب الدعوات سمجھ کے، یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتیں ہیں۔ ہم جب حاجی کو حج کی وجہ سے عزت دیں گے تو نیکی کی حوصلہ افزائی جب ہوتی ہے تو نیکی بڑھتی ہے، بدی کی جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو برے لوگ بڑھتے ہیں۔ حج ایک مشکل ترین اور مہنگا ترین عمل ہے۔ ہم چاہیں کہ لوگ جوق در جوق حج کریں اور بار بار کریں، خاص طور سے جن کے ذمے میں حج ہے وہ حج کا فریضہ انجام دے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حج اور حاجی کو عزت دیں، حج کے فضائل لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور جو حج کیا ہوا ہو اسے ہم اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں ایک بزرگ کی اور مستجاب الدعوات ہستی کی حیثیت دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔